اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی ذات اور اس کی مہربانیاں تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کی دل میں سکون نازل فرما دی تاکہ وہ رسول کی طاعت و اللہ کی بندگی میں یکسوئی کے ساتھ عمل پیرا رہیں، اور پھر ان کو یہ چیزیں ملیں لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، تاکہ اللہ ذوالجلال اہل ایمان مرد اور خواتین کو، مؤمنین مرد اہل ایمان، مؤمنات خواتین اہل ایمان، تاکہ اللہ رب العزت ان کو داخل کر دے جنتوں میں. اور جنتیں بھی کیسی؟ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں کہ ان کے نیچے، ان کے مکانات کے نیچے، ان کے باغات کے نیچے، ان کے حکم کے نیچے وہ نہریں بہہ رہی ہوں. اور پھر یہ لوگ جب جنتی بنیں گے، جنت تک پہنچ جائیں گے، جنت میں ان کو داخلہ مل جائے گا، خالدین فیہا، پھر یہ چند دنوں کے لیے جنتی نہیں رہیں گے، یہ خالدین فیہا رہیں گے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گے. ان کی پھر زندگی کا کوئی انتہا نہیں ہوگا، رہیں گے زندہ، خوش سلامت، سرفراز. اور اللہ رب العزت ان پر مزید مہربانیاں فرماتے ہوئے یکفر عنہم سیئاتہم، یکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ اللہ رب العزت ان کی جو کوتاہیاں ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں غلطی میں ادھر ادھر انہوں نے کی ہوں گی، ان کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، بے اثر فرما دیتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما. اب آپ لوگ اپنے طور پر کوئی معیار بنا دو گے کہ یہ کامیاب، یہ ناکام، یہ صحیح، یہ غلط، پر اللہ کے ہاں کامیاب یہ لوگ ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ کو جنت مل گیا. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کے ہاں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک تو اس مقصد کے لیے اللہ نے سکینہ اور سکون نازل فرما دی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ ذوالجلال عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں اور منافق خواتین کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک خواتین کو.
منافقین کی طبقات میں جن گھرانوں میں منافق تھے ان کے خواتین بھی شامل ہوا کرتی تھی. ایک آدھ عجیب و غریب معاملات بھی ہوتے تھے. رئیس المنافقین، منافقین کا سب سے بڑا سردار اور ان کا امام وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. لیکن ان کا ہونہار صاحبزادہ عبداللہ بن سلول سچا پکا شستہ و رفتہ مسلمان، خالص و مخلص، اتنا خالص کہ جب منافقین کے لیے حکم نازل ہوا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ان کو مارنے کا حکم ہے تو میں اپنے والد کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر دیتا ہوں تاکہ کوئی حرف نہ آئے، کسی اور کے نام بیچ میں نہ آئے. یہاں تک اور مشرکین میں بھی ان کے گھرانے کے لوگ تھے. فتح مکہ کے موقع پر آخری لمحے تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ان لا بی بی ام حبیبہ کی والدہ رضی اللہ عنہا کی والدہ آخری لمحے تک وہ مشرکین کو ورغلاۃ رہا کہ میدان میں آ جاؤ، محمد رسول اللہ کا مقابلہ کرو، بزدل مت بنو. ابو سفیان کی مونچھ پکڑ کے کہنے لگے اس بڈھے کی بات مت مانو. عاقبت الامر پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی سرنگون کر دی. ابو سفیان پکڑ کے گھر کے اندر بند کر دیا اور کہا وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، اب یا تو پھر مر جاؤ یا اسلام قبول کرو، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پھر جب حقیقت دے گا تو اللہ نے دل کا راستہ تبدیل کر دیا، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ چند ایک موارد تھے، ورنہ منافقین کا ٹولہ وہ اپنے پورے کنبوں کے ساتھ، مشرکین اپنے کنبوں کے ساتھ. اور میں اس لیے تاکہ منافقین مرد و عورتوں کو اور مشرکین مرد و خواتین کو ان کے ساتھ کیا جائے، یعذب، ان پر اللہ کے عذاب نازل کر دی جائے، ان پر عذاب آ جائے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھنے والا. یہ محمد شکست کھائے گا، آخر تک جائے گا، آخر ایک ٹولہ ہے، مخصوص ٹولہ ہے، چند لوگ ہیں، ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، پوری جزیرۃ العرب میں ہمارے عقائد حاکم ہیں، کب تک یہ لڑ سکے گا؟ لیکن دنیا نے دیکھ لی کم وقت میں. یہ اللہ کے بارے میں ان کے غلط گمانات تھے. اور پھر ان غلط گمانوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ علیہم دائرۃ السوء، اس گردش ایام کی چکر میں کہ ہماری باری آئے گی، ہم جیتیں گے، فلان کریں گے. جیتے تو نہیں مگر سب کے سب کچھ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ دربدر ہو گئے، اور آخر الامر بہت ساروں کو اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی. لیکن جو لوگ کفر میں مرے، شرک میں مرے، نفاق میں مرے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، ان کو اللہ رب العزت جس طرح دنیا میں ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ان کو ذلیل فرما دیں گے. ان کے لیے جہنم ہوگا. اور فرماتے ہیں غضب اللہ علیہم، اللہ نے ایک تو دنیا میں جس چیز کا وہ منتظر تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست اور محدود ہونا، اللہ نے ان پر شکست مسلط کر دی، مارے گئے، پکڑے گئے، جزیہ دینے لگے. وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور جو ان میں سے لوگ مر گئے کفر کی حالت میں، یا جن لوگوں نے
کفر پر رہنا پسند کیا اور مر گئے بعد میں، ان کے لیے جہنم تیار ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری جگہ ہے اس اعتبار پر کہ آدمی وہاں جا کر بسے۔ اور یاد رکھیے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ لوگ کہتے تھے کہ چند لوگ ہیں، تم لوگوں کو کیا لینا دینا؟ للہ جنود، اللہ کے لیے تو لشکروں کے لشکر پڑے ہوئے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں، ہر چیز اللہ کا لشکر بن سکتا ہے۔ ایک آندھی آ کر کے پورا غزوہ خندق میں تہلکہ مچاتے ہوئے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، ایک آندھی۔ ارسل علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ عزیزا حکیما، یاد رکھو اللہ ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ، کبھی اللہ کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، کسی نے بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حکیماً، اللہ کا ہر کام، ہر فیصلہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پلنے پولنے دیا جائے تو پلتے پولتے رہ سکو گے۔ حکمت یہ ہے کہ تمہاری گردن توڑ دی جائے، کمر توڑ دی جائے۔ پھر دیکھ لو، ایک وبا، ایک طوفان، ایک آندھی، ایک زلزلہ، یہ اپنی جگہ پہ فرشتوں کی جماعت، جنات کی جماعت، مخلوقات کی جماعت۔ آپ ایک جرثومہ کو دیکھیں جس نے ہمارے اس زمانے کے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، پوری دنیا کو جام کر دی۔ 4-5 سال گزرے ہیں، اب بھی دنیا کی رفتار اس اسپیڈ پر نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پکڑ لی۔ تو ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ